اب دستور کے مطابق جو ہے حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، اور قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے، لیکن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، اور حجاج کرام جو عمومی طور پر پوری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے، اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حج کو محدود کیا گیا، جیسے کہ پچھلے سال کیا گیا تھا۔ اس سال صرف اور صرف سعودی عرب کے اندر رہنے والے مسلمان جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، وہ حج کی اس عظیم الشان عبادت کو ادا کریں گے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے اندر تیاری کر رہے ہیں، اور وہ مکہ المکرمہ ان کے قافلے رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو یہ سارے حضرات جو ہے وہ مینا کے اندر موجود ہوں گے، اور مینا کا قیام شروع کریں گے، اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوگا، اور پھر 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد وہاں سے نکل کر مزدلفہ کے اندر قیام کریں گے، اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو دوبارہ مینا میں آ کے جبرۂ عقبہ کی رمی کریں گے، اور قربانی کریں گے، اور حلق کروائیں گے، اس کے بعد طواف زیارت کا فریضہ ادا کریں گے۔ لہذا ناظرین، پھر 11 ذی الحجہ کو رمی کریں گے، 12 ذی الحجہ کو رمی کریں گے، اور اس طرح سے طواف وداع کر کے ان کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ عشرہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے، بابرکت عشرہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کے جو ایام ہیں وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ایام سے زیادہ افضل ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں اور کامل 10 راتیں، وہ تو اس عشرے کے ایام سے بھی افضل ہیں، لیکن یہ عشرے کے ایام ان دنوں سے بھی افضل ہیں۔ تو لہذا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم دن ہیں، مبارک دن ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حجاج کرام کے لیے ان دنوں کے اندر کوئی فضیلت ہے، بلکہ پورے عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، مسلمان ملکوں میں یا غیر مسلموں میں، پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص اسلامی ممالک میں، اور بالعموم پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ان کے لیے یہ عشرہ بابرکت عشرہ ہے، مبارک عشرہ ہے، اور بڑے مبارک دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ان ایام کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اضافہ کرو۔ تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تسبیح کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تحمید کیا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، الحمدللہ کبیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اس کا۔ اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے،
اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جو ایام ہیں یہ تسبیح کے، تکبیر کے، تحلیل کے اور تحمید کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں ذکر اذکار کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، تحلیل بیان کرو۔ تو لہذا ہمیں بھی ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید کا اضافہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا ناظرین، ان ایام کے اندر جو پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور وہ فریضہ ہے قربانی کا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے تھے ان کی قربانی کا، اور ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان پر تلاوت کر دیجئے نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، کیا کہ جو انہوں نے قربانی پیش کی، یعنی اس واقعے کو آپ بیان کریں۔ قرآن نے بیان کیا، حضور کو کہا گیا کہ تلاوت کریں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا جو بڑا تھا، ایک کا نام حابیل تھا جو چھوٹا تھا۔ دستور کے مطابق جو ہے، جو ایک وقت میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی، وہ آپس میں بھائی ہوتے تھے، بہن بھائی، ان کا نکاح ناجائز تھا، حرام تھا۔ اور جو دوسرے وقت میں شام کے وقت میں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، ان کا نکاح آپس میں حرام تھا۔ تو لہذا جو صبح پیدا ہوا اس کا نکاح شام والے پیدا ہونے والی بچی یا بچے سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ تو لہذا اسی دستور کے مطابق دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے تمہارا جوڑے پیدا کیے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس سے عورتوں کو اور مردوں کو پھیلا دیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پھیلایا، تو یہ طریقہ کار تھا۔ اب دستور کے مطابق جو ہے حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، اور قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے، لیکن قابیل نے اس دستور، اس شریعت کو، اس قانون کو ماننے سے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی نہیں، یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کروں گا۔ تو لہذا اب جب مقابلہ کھڑا ہو گیا، اس وقت جو ایک منازع کھڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا کہ بھئی اس کو کیسے اس کو حل کیا جائے، فیصلہ کیسے کیا جائے، تو کہا ٹھیک ہے پھر دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لیں گے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو حابیل ایک میڈے کو لے کے آیا قربان گاہ میں، اور قابیل جو ہے وہ گندم لے کے آیا۔ دستور یہ ہوتا تھا کہ قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، اور جس کی قربانی وہیں رہتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو لہذا قابیل اور حابیل دونوں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہاں پہ ایک اصول بھی بتا دیا کہ کیونکہ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے تقوی کا ہونا، متقی ہونا، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ قربانی پیش کی جائے۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، تو لہذا اللہ کہتے ہیں ہم متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ بھائی دکھلاوا، ریاکاری، شہرت کے لیے اور نام و نمود کے لیے جو قربانی پیش کی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا ناظرین، اب جب فیصلہ ہو گیا تو قابیل کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن قابیل نے اس بات کو نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔
کہ काबिल ने कहा अब तो मैं हाबिल को कत्ल करूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा। तो हाबिल ने जवाब दिया लइन बसत्ता इलैहि यदक लितक्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लियक्तुलक, कि अगर तुमने अपना हाथ बढ़ाया भी मुझे कत्ल करने के लिए, मुझे मारने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों? कि देखिए लइन बसत्ता इलैया यदक लितक्तुलनी, मुझे तुमने कत्ल करने के लिए अपने हाथ को फैलाया, तो ठीक है, माना बिबासिती यदी इलैका लियक्तुलक, मैं अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा तुम्हें कत्ल करने के लिए। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, कि मैं तो अल्लाह का खौफ रखता हूँ जो कि रब्बुल आलमीन। देखिए नाज़रीन, इस पे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये है भाई का किरदार। ये छोटा भाई क्या कहता है, ठीक है तुमने जो करना है करो, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो कत्ल करो, अपने आप को गुनहगार करो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में बड़ा अगर छोटे पे ज्यादती करता तो छोटा बढ़ के ज्यादती करता, छोटा अगर बड़े ने हाथ उठाया तो एक दफा तो छोटा दो दफा उठा। तो अब यहाँ पे कहता है इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार, के क्या कि ये तो तुम, यानी ये जो गलत काम तुम कर रहे हो, ये गुनाह तुम कर रहे हो, तुम करो, तुम ये गुनाह तुम्हारे सर है, ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम करते हो तो करो, ठीक है, तुम गुनाहगार हो, मैं नहीं होता। लिहाजा नाज़रीन उसने क्या किया, कत्ल कर दिया। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन फतव्वात लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह, यानी अब उसने जब हजरत हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया तो अब उसको अफसोस हो रहा है इस बात का नहीं कि उसने अपने भाई को कत्ल किया, अब उसको अफसोस ये हो रहा है, परेशानी क्या, मैं इसके साथ क्या करूं, ये लाश है, इसके साथ मैं क्या करूं। कायनात के अंदर ये सबसे पहला कत्ल है नाज़रीन जो एक भाई ने दूसरे भाई का किया, और वजह क्या बनी, खातून, औरत। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फबाअसल्लाहु गुराबन यबअसु, तो अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा, फबाअसल्लाहु गुराब, गुराब कहते हैं अरबी जबान में कौवे को। हुआ ये कि एक कौवा जो है आया और दूसरा कौवा मरा हुआ था, तो उसने आके कौवे ने जमीन खोदी और खोदने के बाद उस कौवे को उसमें दबा दिया। तो अब काबिल ये सारा मंजर देख रहा था, तो उसने अफसोस किया, उसने कहा वो इतनी सी बात मैं नहीं समझ पाया, तो उसने भी कब्र खोदी और हाबिल को उसके अंदर दफना दिया। तो लिहाजा नाज़रीन ये पहला कत्ल था, और कातिल को क़यामत तक होने वाले कत्ल जितने भी होंगे उन सब का जजा मिलेगी। उसके अमाल नामे में उनकी वो भी ये करतूत, जितने कातिलीन के करतूत है वो सब उसके अमाल नामे में लिखे जाएंगे, क्योंकि उसने ये कत्ल किया। और उसूल ये है कि जो शख्स अच्छा तरीका इख्तियार करता है और उस अच्छे तरीके पर लोग चलते हैं, तो जो इंसान इब्तदा करता है उसको उसका सवाब मिलता है, तो उसका अजर मिलता है। और जो कोई बुरा तरीका करता है और लोग उस बुरे तरीके के ऊपर अमल करते हैं, उसको भी उसका उसकी उसकी सजा मिलेगी, उसके खाते में वो उसके अमाल नामे में लिखा जाएगा। अब हम अंदाजा कर लें, करोड़ों लोग जो है वो कत्ल हो रहे हैं जब से ये पहला कत्ल हुआ, और आखिरी आखिर तक क़यामत तक सब के खाता जो है वो काबिल के खाते में होगा। तो लिहाजा ये सबसे पहली कुर्बानी थी नाज़रीन जो दो भाइयों ने पेश की, और इसमें अल्लाह ताला ने एक उसूल बता दिया कि देखो मैं कुर्बानी जो है वो मुत्तकीन की कबूल करता हूँ। तो लिहाजा नाज़रीन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी रखी है, और हर उम्मत के अंदर कुर्बानी है लियज़कुरु स्मल्लाह,
تاکہ وہ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھے ہیں ان کے اوپر وہ اللہ کا نام لے کے ان کے اوپر قربانی کرے۔ تو لہذا قربانی کا سلسلہ یہ جاری اور ساری ہے، اور ہر امت کے اندر اس کی شکل اور صورت رہی ہے، اور مختلف مذاہب کے اندر آج بھی قربانی کا ایک تصور موجود ہے، اور کچھ لوگ اس کو چڑھاوا کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلی کہتے ہیں، کہتے ہیں بلی کا بکرا ہے یہ، کچھ چڑھاوا کہتے ہیں، کچھ نذرانہ کہتے ہیں، کچھ نظر کہتے ہیں، اور جوئش کا جو عقیدہ ہے کہ ان کا مسایہ آئے گا اور آ کر ماؤنٹ جو زیون ہے، جبل زیتون صخرا پہ آ کر ایک عظیم قربانی پیش کرے گا، وہ قربان گاہ ہے، اور جو ٹیمپل ہے اس کو قائم کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر ہوگا۔ تو لہذا نظریہ ان کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بحیثیت اس عبادت کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شرف دیا ہے کہ انہوں نے اس عبادت کو پکڑا ہے۔ اب اسلام کے اندر یہ تصور، قربانی کا تصور، اور اسلام کے اندر جو مشروعیت ہے، وہ آئیے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے عوض میں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، آپ کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا، آپ کو ابو الموحدین کا خطاب دیا، اور آپ کے پاس ابو المزیفون کا خطاب ہے کہ آپ تمام میزبانوں کے والد، آپ تمام توحید پرستوں کے والد، اور آپ تمام انبیاء کے والد۔ لیکن یہ جو تین اللہ رب العزت نے اعزازات دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم جو تھے وہ تو اپنی ذات کے اندر ایک ملت تھے، کان امہ ایک قوم تھے، امت تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، تو ان کی جو آزمائشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دیکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قاعدہ اور ایک اصول بیان کر دیا، اسلام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا احسب الناس ان یترکوا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، کیونکہ آزمائش میں ڈلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کس کی وفاداری ہے اور کون بے وفا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تکلیف کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، مشکل کے وقت کے اندر، پریشانی میں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ساتھی کون ہے۔ مزوں میں، کھاتے پیتے دور میں، اقتدار میں، مال و دولت میں، آسائشوں کے تو سارے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ جب چلتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا تو ان کو پھر آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، اور فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے کیا کیا، ان کو پورا پورا اس آزمائش میں پورا پورا اترے، اور اس کے بہاف پر، ان آزمائشوں میں کامیابی کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ لہذا ناظرین، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ نرم نرم بستروں پہ گرم گرم مشروبات کو پیتے ہوئے اور آرام کی زندگی گزارتے ہوئے، راحت کی، کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اونچا اونچا کوئی ایک مقام مل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ
तमाम के तमाम अंबिया किराम की आजमाइश को, परेशानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए और मेरी आजमाइश और परेशानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए तो मेरी जो है वो भारी होंगी, मेरी जो है भारी है। और आप कौन हैं? आप नाजरीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम के तमाम अंबिया का सरदार बनाया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, खातमुल अंबिया है और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी आजमाया, आजमाइश में डाला। तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम को हमने आजमाया था। उसमें से एक आजमाइश क्या थी? एक, क्योंकि आज कुर्बानी का तस्करा कर रहा हूं, तो एक आजमाइश जो थी वो ये थी कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को बड़ी उम्र के अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, कि तमाम तारीफें उस रब की हैं, उस अल्लाह की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली, जिसने मुझे हिबा की, अलल किबरी, बड़ी उम्र में। क्या हिबा किया? बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक, बड़ी उम्र में। कुरान कहता है इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, और मेरा रब बेशक दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह तू मुझे साले औलाद अता फरमा। साले, जब भी आप दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह आपको औलाद दे, तो साले औलाद मांगे, साले, सिर्फ औलाद नहीं। औलाद देखें, बच्चे तो जानवरों के भी हो जाते हैं, इंसानों के भी होते हैं, औलादें तो सबकी होती हैं, लेकिन अल्लाह से मांगे तो नेक औलाद मांगे, नेक। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह तू हमें, तू रब, ए मेरे रब मुझे हिबा कर साले, साले औलाद। वबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह कहते हैं कि अगर हम आपके नौजवान समझदार दीन बहीम फतीन नौजवान आपको उसकी बशारत देते। अब देखें, ये बड़ी उम्र के अंदर दुआओं और मुरादों के बाद और इतनी आरजुओं के बाद अल्लाह ताला ने औलाद अता की। अब वो औलाद अल्लाह ने दे दी। अब अल्लाह ताला आजमाते हैं, इब्राहिम, हमने आपको अपना खलील बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। खलील, खलील कहते हैं दोस्त को, दोस्त को। वो अरबी जबान का शेर है, मल खिल्लु इल्ला मन अवद्दु बिक़ल्बिही व अरा बितरफिन ला यरा बिसवाइही, कि दोस्त वो होता है कि जो उसके दिल के अंदर, इल्ला मन अवद्दु बिक़ल्बिही, जिसके दिल के अंदर सिवाय अपने दोस्त की मोहब्बत के कुछ नहीं होता, उसकी चाहत और उसकी पसंद के अलावा कुछ नहीं होता। वो अरा बितरफिन ला यरा बिसवाइही, और वो बस उसी की चाहत को तलाश करता, उसके अलावा उसको कोई नजर नहीं आता, किसी को वो नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को देख रहा होता है। हर आन हर घड़ी उसी का तसव्वुर उसके दिमाग में नक्श होता है। निगाहें किसी और को देख ही नहीं पाती, सिर्फ और सिर्फ वही निगाहों में रहता है। अब अल्लाह कहते हैं इब्राहिम, हमने तो आपको अपना दोस्त बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अपनी औलाद की मोहब्बत जो है वो हमसे ज्यादा होगी। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ये मुतालबा है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, औलाद और तमाम की तमाम इंसानियत सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकादा तो ये है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का भी तकादा यही है। अल्लाह की जात हमें सबसे बढ़कर है। तो इब्राहिम तो खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने आजमाया। तो लिहाजा नाज़रीन, को आजमाइश क्या थी? अपने महबूब बेटे की कुर्बानी। वो कहते हैं ना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फलम्मा बलग़ मअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें मैं ज़िबा कर रहा हूँ। जब हज़रत इस्माइल की दौड़ने की उम्र हो, सबसे महबूब चाहत वाली जो उम्र होती है ना, बच्चा उस वक्त इंसान को अट्रैक्ट करता है जब वो बच्चा दौड़ रहा होता है।
تو آپ دیکھیں کہ کیسا وقت ہوگا، کیسا سما ہوگا. تو لیکن حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد محترم، جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا آپ اس کو پورا کریں. لہٰذا ناظرین یہ عظیم قربانی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.